اور آ رہا ہے پوائنٹ نمبر 11، کیا قربانی میں عقیقہ والا معاملہ بھی شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ وہ 6 حصے رکھے ہوتے ہیں گائے کے اور 7واں رکھ دیتے ہیں قربانی کے ساتھ 7واں عقیقے کا بھی، لڑکی ہو تو 1 رکھ دیا، لڑکا ہوا تو 2، حالانکہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ضعیف سند کے ساتھ بھی کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے کہ یہ معاملہ کیا جائے گا عقیقے میں۔ عقیقے میں تو پوری جان دینی ہے۔ اب عقیقے کا مسئلہ بھی سن لیجئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کے پیدا ہونے پر عقیقہ ہے اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی پورا جانور لڑکے کے بدلے ایک جانور قربان کرنا ہے، اور وہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اپنے عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ گروی کیا ہے؟ پوری جان دینی، جان کے بدلے جان۔ اس کا عقیقہ کرو 7ویں دن، اس کا نام رکھو اور اس کا سر مڈاؤ، یہ 3 کام کرو۔ اور تیسری حدیث جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں یا بکرے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرو۔ اور جامعہ ترمذی میں ڈیٹیل ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں نر اور مادہ میں کوئی مسئلہ نہیں، نر بھی کر سکتے ہو اور مادہ بھی۔ ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ عقیقے اور قربانی میں صرف نر کے قائل ہیں، لیکن یہ حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ نر اور مادہ دونوں کی قربانی لگ سکتی ہے، البتہ نر کا ہونا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے مینڈا ہی اتارا گیا تھا آسمان سے۔ تو یہ عقیقے والا مسئلہ میں نے کلیئر کیا۔ تو سنن الکبریٰ البہیقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر کسی شخص کو زندگی میں عقیقہ کرنے کی استطاعت نہیں ملی، اس کے ماں باپ کو نہیں تھی، بعد میں اس کو مل گئی، تو اب وہ اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہے بڑی عمر میں بھی پہنچ کر۔ لیکن جان بوجھ کر لیٹ کرنا، جی منڈے دا چاچا آ رہا ہے تو منڈے دا تایا پہ آندا ہے باہروں، تو عید تو بات کریں گے، فلانے تو بات کریں گے، یہ بات نہیں، ورنہ وہ اس کے بعد تو عام صدقہ ہوگا۔ 7ویں دن ہی عقیقہ کرنا ہے، یعنی بچہ اگر سوموار کو پیدا ہوا تو عقیقہ اتوار کو ہوگا، بچہ اگر اتوار کو پیدا ہوا تو عقیقہ ہوگا ہفتے والے دن، 7ویں دن۔ اور رات میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اسلامی دن جو ہے وہ مغرب سے شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا ہوگا۔ ہاں جی، اب آ رہا ہے جناب کڑوا مسئلہ، تھوڑے سے پوائنٹس رہ گئے، انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ کور ہو جائیں گے کہ گوشت کے کتنے حصے کیے جائیں۔ یہ بھی بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے۔ تو کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات، ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ سارا خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پریفریبل یہ ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلایا جائے، وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں۔ اور وہ ہے اگلا پوائنٹ، اور یہاں بات یاد رکھیں، حنفی بھی یہ بات نہیں مانتے، ان کے علماء ضرور کہتے ہیں کہ 3 حصے کریں، لیکن وہ بھی یہ بات ان کی کتابوں میں موجود ہے کہ 3 حصے کرنا ضروری نہیں، سارا خود بھی کھا سکتے ہیں۔ وہ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ میں آیت انشاءاللہ آخر میں پڑھ بھی دوں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ جو نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ قربانی جب حج کی کرو تو خود بھی کھاؤ اور محتاجوں اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ تو کیٹاگوریکل مینشن ہوا کہ خود بھی کھانا ہے اور غریبوں کو بھی کھلانا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی قربانی کی ہے تو 3 دن سے زیادہ وہ اپنے گھر گوشت سٹور نہ کرے۔ پھر اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے پچھلی دفعہ تو کہا تھا 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، تو اس سال بھی ہم یہی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پچھلے سال میں نے اس لیے کہا تھا کہ قحط کا زمانہ تھا اور میں نہیں چاہتا تھا تم سارا گوشت جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، اپنے غریب بھائیوں کو بھی کھلاؤ، اس لیے میں نے تم پر یہ پابندی لگائی تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت سٹور نہیں کرنا اور سارا صدقہ اور خیرات کر دینا ہے۔ اب گوشت خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر لو۔ یہ بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ مل گیا کہ قربانی کے 3 دن ہے، اشارہ ملا ہے 3 دن سے زیادہ نہیں رکھنا۔ اور یہ بھی پوائنٹ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے ایکسپلور کیا، اور واقعی حقیقت بات ہے کہ اس کے اندر امپلائڈ ہے کہ 3 دن قربانی ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا۔
پوائنٹ نمبر 15 نمبر پوائنٹ، کیا قربانی کے گوشت تک روزہ رکھا جائے گا؟ یہ بھی پوائنٹ ہے. اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جی وہ گوشت پکے گا پھر آپ نے روزہ کھولنا ہے. دیکھیں اندازہ کریں، حالانکہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ 2 دن تو روزہ ہے ہی نہیں ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اور صحیح مسلم ہے کہ ایام تشریق بھی کھانے پینے کے دن ہے، ان میں بھی روزے سے اوائڈ کرنا چاہیے. کھانے پینے کے دن یہ پتہ نہیں مسئلہ کہاں سے نکالا. البتہ ایک بات ضرور ہے، وہ جامعہ ترمذی میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عید الفطر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے کچھ کھا کر جایا کرتے تھے چھوٹی عید کے لیے، اور بڑی عید کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تو بغیر کھائے پیے جایا کرتے اور واپسی پر آ کر کھایا کرتے. اس میں یہ موجود نہیں کہ وہ گوشت پکا کے کھاتے تھے، بس یہ کہ واپسی پر آ کر کھاتے تھے، یعنی جاتے وقت کچھ نہیں کھانا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر جلدی قربانی ہو جاتی ہے بالکل ارلی ان دا مارننگ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی گوشت کے ساتھ ناشتہ کریں. لیکن وہ قربانی ہونی ہے 2 دن، دوسرے دن اگر آپ کو ٹائم دیا ہوا ہے کسی مدرسے والے تو 2 دن کا روزہ رکھیں گے تو یہ عقلی طور پہ ہی غلط ہے بات. دیکھیں نا عقل میں نہیں بات بیٹھتی ہے. یہ ہو گیا وہ الزامی جواب جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. تو جس کو تیسرا دن ملا تو وہ بندہ ہی مارا جائے گا عید کے چکر میں. تو یہ بات سمجھ لیں کہ عید کے بعد کھانا، یعنی عید سے پہلے کھانا نہیں، عید کے بعد آ کر کھائیں. تو یہ نہیں. ہاں یہ ضرور ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر آئے یمن سے حج کے موقع پر. صحیح مسلم میں وہ ڈیٹیل حدیث ہے. یہ وہی حدیث ہے 2950 نمبر حدیث جس میں حجۃ الوداع کا حضور کا خطبہ بھی ہے. میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے. وہ اللہ کی کتاب ہے. صحیح مسلم میں اللہ کی کتاب. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی 100 اونٹ لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 63 اونٹ قربان کیے، اور اس میں اشارہ موجود تھا کہ یہ آپ کا آخری سال ہے، کیونکہ 63 سال ہی آپ کی زندگی ہوئی. آپ نے پوری زندگی کی قربانیاں ایک دفعہ کی 63 اونٹ. یہ تو بعد میں پتا چلا نا. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے بڑی رکت والی. صحابہ کہتے ہیں حضور ہم میں موجود تھے اور ہم کہا کرتے تھے یہ حجۃ الوداع ہے. یہ واو پہ زبر ہے، ودا نہیں لفظ ہوتا، حجۃ الوداع. لیکن ہمیں اس وقت نہیں پتا تھا ہم اسے حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں، حالانکہ یہ الوداع ہی تھا. تو بعد میں پتا چلا یہ حجۃ الوداع کیوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ آخری سال تھا. تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے مبارک ہاتھوں سے قربان کیے، اور پھر 37 اونٹ سیدنا علی کو کہا کہ تم قربان کرو. تو سیدنا علی نے وہ 37 اونٹ قربان کر کے 100 کا ہنسا پورا کیا. پھر جابر بن عبداللہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک گوشت کی بوٹی لی جائے 100 اونٹوں میں سے، اور پھر اس کو ایک دیگ میں پکایا جائے. یعنی 100 اونٹوں کی ایک ایک بوٹی لے کر وہ پھر دیگ میں پکائی گئی. پھر گوشت اس کا تیار ہوا تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں پھر ان دونوں نے بیٹھ کر کھایا. کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی. تو لیکن یہاں پر یہ کریٹیکل مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بکری کا گوشت کھا کر وضو دوبارہ کریں؟ فرمایا مرضی ہے، کر لو، ٹھیک نہ کرو تو کوئی حرج نہیں. پھر پوچھا اونٹ کا گوشت کھا کے، فرمایا کہ اونٹ کا گوشت اگر کھاؤ تو پھر وضو دوبارہ کرو. اس میں وہ جو ایک عجیب سا قصہ مشہور ہے کہ وہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اونٹ کا گوشت کھایا وہ جا کے وضو دوبارہ کرے. وہ روایت کوئی ثابت نہیں ہے. اس میں تو واضح صحابی خود پوچھ رہے ہیں کہ بکری کا گوشت کھا کے، فرمایا نہیں کرنا. اونٹ کا گوشت، فرمایا کرنا ہے. تو اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وضو، غسل، تیمم اور طہارت کے مسائل پر میری پوری گفتگو ہے اہلسنتپاک.com پر، مسئلہ نمبر 42 کے نام سے 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ احکام بتائے ہیں. اب الحمدللہ 5-7 منٹ